کرنے کی صفت لامحدود ہے۔ اس کے برعکس انسان کو سمیع کہا گیا، لیکن اس کی سماعت کی صفت جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، عطا کردہ ہے، عطائی ہے، عارضی ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے اور پھر محدود ہے۔ اسی طرح سے بصیر کو دیکھ لیں، بصیر، بصارت، دیکھنے کی صفت، اللہ کی صفت یہ ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی سے آنکھیں نہیں مانگی ہیں، کسی اور نے نہیں دی ہیں اس کو۔ بصارت اس کی ذاتی ہے اور دائمی ہے اور لامحدود ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو۔ اس کے برعکس مخلوق کی صفت بصارت، انسان بصیر تو ہے لیکن اس کی صفت بصارت اللہ کی عطا کردہ ہے، عارضی ہے اور محدود ہے۔ اب ان تین باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انسان کو سمیع بھی کہہ لیں، بصیر بھی کہہ لیں، صاحب علم بھی کہہ لیں، صاحب ارادہ بھی کہہ لیں، صاحب حیات بھی کہہ لیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انسان کی صفات، مخلوق کی صفات وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، ذاتی نہیں ہیں، عارضی ہیں، دائمی، ازلی، ابدی نہیں ہیں اور محدود ہیں، لامحدود نہیں۔ ان باتوں کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو پھر انسان کو اگر سمیع بھی کہہ لیا جائے، بصیر بھی کہہ لیا جائے، تو پھر شرک فی الصفات وارد نہیں ہوتا۔ شرک کب وارد ہوتا ہے؟ جب انسان کو ایسی صفت میں متصف کر دیا جائے جو ذاتی ہو۔ کسی انسان کو کسی ایسی صفت سے متصف کر دیا جائے، کہا جائے کہ یہ تو اس کی اپنی ہے، اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، اب یہ شرک ہو گیا۔ انسان کے بارے میں ایسی صفت بیان کر دی جائے یا مخلوق کے بارے میں ایسی صفت بیان کر دی جائے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ یہ دائمی ہے، قدیم ہے، عارضی نہیں ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ یہ لامحدود ہے، اب شرک وارد ہو جائے۔ تو ان تین باتوں کا خیال رکھا جائے تو شرک وارد نہیں ہوتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کی طرف۔ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اس میں کیا کیا مطالب، کیا کیا مفاہیم پنہا ہیں؟ بات یہ ہے کہ لفظ الہ معبود کے معنوں میں آتا ہے، محبوب کے معنوں میں آتا ہے، صاحب اختیار کے معنوں میں آتا ہے، اس ذات کے بارے میں آتا ہے جس سے امیدیں باندھی جائیں، اس ذات کے بارے میں آتا ہے جس سے کہ خوف کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے لا الہ الا اللہ کے مطالب بنیادی طور پہ یہ 5 بنتے ہیں۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب حقیقی نہیں، اصل محبوب وہ ہے، محبت اسی سے ہونی چاہیے، وہی محبتوں چاہتوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ تیسرا لا متصرف فی العالم الا اللہ، اللہ کے سوا اس کائنات میں، اس دنیا میں فاعل حقیقی، اصل اختیارات، اصل قوت رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ اور چوتھا لا مرجو الا اللہ، اصل امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے، امیدیں اسی سے باندھنی چاہیے۔ اور پانچویں لا مخوف الا اللہ، کہ اصل ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے اور کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ 4 بنیادی صفات ہیں، 5 بنیادی مطالب اور مفاہیم ہیں لا الہ الا اللہ کے۔ ان کو میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا میں نے عرض کیا لا معبود الا اللہ، یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا، یعنی یہاں الہ بمعنی معبود کے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت 2 باتوں سے مرکب ہے، ایک اطاعت اور ایک محبت۔
اطاعت اس انداز میں کہ اس سے بڑھ کے اطاعت کا تصور نہ کیا جا سکے، اور محبت اس انداز میں کہ اس سے بڑھ کے محبت کا تصور نہ کیا جا سکے۔ جب ایسی اطاعت اور محبت اکٹھی ہو جاتی تو ان کو عبادت کہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ہم یہ پڑھتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، میں نے تم سے یہ عہد نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اب یہاں شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہاں عبادت بمعنی اطاعت کے، اس لیے کہ شیطان کی کوئی پوجا پاٹ تو کرتا نہیں، شیطان کی عبادت کو ان معنوں میں تو کرتا نہیں کہ شیطان کو سجدہ کرے، شیطان کو رکوع کرے یا شیطان کا طواف کرے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہاں عبادت شیطان سے مراد اطاعت شیطان ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی جگہ عبادت اطاعت کے معنوں میں آیا ہے، اور عبادت کا دوسرا مفہوم محبت کا بھی ہے۔ عبادت میں انکساری کا مفہوم بھی ہے۔ عربی میں لفظ الطریق المعبد اس راستے کو کہتے ہیں جو پٹ گیا ہو، بیٹن ٹریک، چلتے چلتے جس پہ دب گیا ہو، راستہ بن گیا ہو۔ عام راستے لوگ زیادہ چلتے چلتے پگڈنڈی بن جاتی ہے نا، بیٹن ٹریک، اس کو طریق معبد کہتے ہیں۔ تو یہاں عبادت بمعنی تواضع انکساری کے۔ عربی میں ایک لفظ تیم ہے، تیم محبت کے آخری درجے کو کہتے ہیں۔ عربی میں المتیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ المعبد لمحبوبہ ہو۔ اب یہ لغت میں ایسے لکھا ہوا ہے، ایسا شخص جو محبت کے اس درجے میں پہنچا ہو کہ اپنے محبوب کا غلام ٹھہر گیا ہو، اس کا عبد بن گیا ہو، اپنے آپ کو اس کے لیے بیچ ڈالا ہو۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی جان کو اللہ کے لیے بیچ ڈالتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہو جاتے ہیں۔ یشری نفسہ، اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو محبت کا ایک درجہ ایسا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیچ ڈالے، تو اس کے لیے محبت کا بھی استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو غلام بنا ڈالا دوسرے کی محبت میں۔ تو عبادت میں محبت کا مفہوم ہے، اور اطاعت اور محبت اور عبادت جب ذرا سی خالص ہونے لگے، اس میں سے ملاوٹ دور ہونے لگے، تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص للہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینا۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اس طرح سے کہ اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے اور پوری زندگی کو، زندگی کے تمام گوشوں کو اللہ کے لیے خالص کر لو، ساری ملاوٹیں دور کر دو۔ یہ جیسے یوں کہا گیا قل، کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان معاملات میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں کروں گا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں۔ تو یہ اخلاص کی کیفیت ہے کہ انسان زندگی میں جو عمل بھی کرے اللہ کے لیے کرے۔ اب وہ کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس پروگرام کے تحت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو اس کا ہر عمل عبادت بن جائے گا، اس لیے کہ جو عمل بھی اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے گا وہ عبادت ہوگا۔ تو پہلا مفہوم
کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کا ہے، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اطاعت اور محبت کے لائق نہیں، اسی کے لیے خالص ہونا ہے، سب کچھ اس کے لیے خالص بنا دینا ہے۔ یہ پہلا مفہوم۔ دوسرا مفہوم ہے لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی محبوب نہیں، اصل محبوب وہ ہے، محبت کے جذبات اسی کے دیے ہوئے ہیں اور اسی پہ لوٹانے چاہیے، یہ سارے احساسات، یہ سارے جذبات، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی پہ نچھاور کرنا چاہیے۔ شرک کی قسموں میں سے ایک بہت بڑی قسم جو قرآن مجید میں بیان کی گئی وہ شرک فی المحبت ہے، کہ محبت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا، حالانکہ محبت تو صرف اسی کا حق ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو لوگوں کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یوں کہ وہ ان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں، أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ان کی محبت اللہ سے ہی شدید ترین ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اللہ سے شدید ترین محبت نہ ہو، کسی اور سے ہو جائے، اور اللہ کے ساتھ جیسی محبت ہونی چاہیے ایسی محبت کسی اور سے ہو جائے، تو یہ شرک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے منافی قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا تعس عبد الدرہم، درہم کا عبد ہلاک ہو گیا، تعس عبد الدینار، دینار کا عبد، یعنی جس نے دینار کو معبود بنا لیا اور خود دینار کا عبد بن گیا، بندہ بن گیا، غلام بن گیا، ہلاک۔ تعس عبد الخمیلہ، تعس عبد الخمیسہ، زب و دستار کے بندہ ہلاک ہو گیا، کرسی کا بندہ ہلاک ہو گیا، یعنی جس نے کرسی کے حصول کو ہی ساری زندگی کا مقصد ٹھہرا لیا، جس نے جبہ دستار کو، اپنی بیوی کو، اپنی مشیخت کو اپنی محبوب ترین چیز ٹھہرا لیا، اتنا محبوب جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، فرمایا یہ اس کا عبد ہو گیا۔ قرآن مجید میں ہم ایک جگہ یوں پڑھتے ہیں کہ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، قیامت کا ایک منظر ہے کہ لوگ اس وقت یوں کہیں گے بعض چیزوں کو، بعض لوگوں کو دیکھ کے کہ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم تو بڑی کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم لوگوں کو رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے تھے۔ اب یہ آیت بہت عجیب و غریب ہے، عجیب مفہوم ہے اس میں، اذ نسویکم، جب کہ ہم مساوی ٹھہرا رہے تھے تمہیں، برب العالمین، رب العالمین کے۔ بھائی رب العالمین کے برابر تم کسی چیز کو نہیں ٹھہراتے، نہیں ٹھہراتے، یعنی کسی چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھی ترجیح دے ڈالنا، تو اللہ کے برابر تو ٹھہرا دیا اس کو۔ تو یہ مقام اور رتبے میں برابر ٹھہرانے کی بات نہیں ہے، محبت میں برابر ٹھہرانے کی بات ہے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے تھے، اس وقت ہم بہت کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی محبتوں کا اور چاہتوں کا مرکز ٹھہرا لینا چاہیے، اسی سے اصل محبت کرنی چاہیے کہ وہی محبوب حقیقی ہے، اور پھر اسی کی خاطر محبت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہم یوں پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کی خاطر، کسی کو دیا تو اللہ کی خاطر،
کسی کو دیتے دیتے رک گیا اللہ کی خاطر، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔